السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال کیا گیا ہے جس کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ سوال یہ ہے کہ عید غدیر منانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ یوں تو علماء اکرام بارہا اس کے جوابات دیتے چلے آئے ہیں، بتلاتے آئے ہیں، لیکن چند ضروری باتیں مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً کم و بیش 1,20,000 صحابہ کرام کے درمیان مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، اور اس میں مولا کائنات کے تعلق سے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حضرات کتب فقہ کی کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ میری بات کا انکار نہیں کریں گے، البتہ جو بالکل علمی دنیا سے دور رہتے ہیں اور علم کا بھاڑا جن کو نہیں آتا وہ کیا جانے۔ آپ کسی بھی کتاب کو لے لیں، فقہ کی کتاب کو لے لیں، اس میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو فقہاء کرام واضح طور پہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس کے ہاں ہے۔ مثلا کسی مسئلے میں احناف کا اختلاف اور شوافع کا اختلاف آ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف آ گیا، یا امام شافعی کا اختلاف آ گیا، تو فقہاء کرام واضح کر دیتے ہیں کہ یہ جو فلاں اختلاف ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے، امام شافعی نے یہ اختلاف کیا ہے، نام درج کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں، اختلاف جب ہوتا ہے تو اختلاف کرنے والے کا نام بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو کتب فقہ کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ کل دین اسلام کی کتابوں میں علماء کرام کا یہی روش رہی ہے۔ تو اس کے تحت آپ دیکھ لیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ جو روایت ہے اور اس سے جو دلیل لی جاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے، یہ جو جانشینی کی جو دلیل ہے یہ دلیل شیعہ حضرات لیتے ہیں۔ الصواعق المحرقہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح جو کتاب آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ جو نظریہ ہے من کنت مولاہ فعلی مولا سے جو مولا کے معنی جو خلافت اور جانشینی کے جو لیے جاتے ہیں یہ شیعہ حضرات لیتے ہیں۔ سنیوں میں ایسا معنی آج تک کسی نے نہیں لیا ہے، آج تک کسی نے نہیں لیا۔ اب جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور اس حدیث پاک سے وہ حضرت مولا کائنات کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ اپنی سنیت پر غور کر لیں کہ کہاں تک ان کی سنیت باقی رہی ہے۔ تو بہرکیف ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا۔ دیکھیے عربی میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی کئی ہوتے ہیں، چنانچہ مولا ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی اگر دیکھے جائیں تو اردو زبان میں اس کے معنی بہت سے نکل جاتے ہیں۔ آقا کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آزاد کردہ غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
یہ لکیر کے فقیر ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی حضور نے فرما دیا ختم، مولا تو مولا، ہم کچھ نہیں مانتے، بس ہم آقا مانتے ہیں۔ تو بابا مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، تو کیا تم غلام بھی مانو گے؟ نہیں، علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پر کس حدیث کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید بھی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ترجمے میں فرق کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آیت شریفہ کے معنی اگر ایک ہی مراد لے لیں گے لکیر کے فقیر کی طرح کہ نہ ادھر ہٹیں گے نہ ادھر ہٹیں گے، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک نصر کے معنی آپ دیکھ لیجئے، مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے کہ جو ہے نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب بتائیے، جس طرح آپ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، کیا اللہ بھی آپ کی مدد کا محتاج؟ اور پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تمہاری مدد کرتا ہے تم بھی اللہ کی مدد کر سکتے ہو۔ اللہ کی مدد کیا کرو گے؟ وہ مکان سے پاک، ہم مکان میں محدود، وہ لامحدود، ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ رب کائنات ہے، ساری کائنات کو پالنے والا، اور ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا آیت کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، آیت کا مطلب اس میں مفہوم نکالنا پڑے گا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جو دین اسلام، جو اللہ رب العزت کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کی خدمت کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو لوگ من کنت مولا فعلی مولا کا ایک ہی معنی لے لینا چاہتے ہیں اور بزد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی مولا تو مولا، تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک آیت شریفہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی ہے اور ان کی مدد کی ہے، تو اب کیا امتی نبی کی مدد کریں گے؟ مدد کرنے والے کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا جس کی مدد کر رہے ہیں اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے؟ تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اگر کوئی امتی اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کہہ دے کہ میں نبی کی مدد کرنے والا ہوں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، نہیں، خدمت کے معنی مراد لیں گے۔ ترجمہ جب اردو میں کریں گے تو خدمت کے کریں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا۔ بڑا جب چھوٹے کے لیے کرتا ہے تو مدد کہتے ہیں، اور چھوٹا جب بڑے کے لیے کرتا ہے تو خدمت کہتے ہیں۔ ماں باپ بیٹے کے لیے اگر کچھ کریں یہ مدد ہے ماں باپ کی طرف سے، اور اگر بیٹا ماں باپ کے لیے کچھ کرے، لاکھوں کروڑوں بھی اگر ماں باپ کی طرف لگا دے تو کہیں گے کہ بھائی مدد نہیں کر رہا ہے، احسان نہیں کر رہا ہے، خدمت بجا لا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بیشتر مقامات پر آپ کو جو ہے معنی کو سمجھنا ہوگا، اس میں فرق کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی دلیل کے طور پر میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ من کنت مولا فعلی مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے مولا ہے تو مولا مولا ہی رہے گا، تو ٹھیک ہے مولا مولا ہی رہے گا۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ وہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر غالباً 4 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں سورہ تحریم میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، اور جبرائیل مولا ہیں، اور تمام مومنین مولا ہیں۔ اب بتائیے آپ مولا ہو گئے، آپ آقا ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کیا بنانا چاہیں گے؟ جو لوگ مولا کا معنی ایک ہی لینا چاہیں گے، زندگی میں قسم کھا لی ہے کہ نہیں آقا تو آقا ہی ہے، بس ختم، ہم اسے نہیں ہٹیں گے، تو پھر ٹھیک ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، پھر تمہارا ایمان کہاں رہے گا اگر تم نے اس آیت کو دلیل بنا لی کہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقعوں پر معنی میں فرق کرنا پڑے گا۔
اللہ مولا ہے اس کا معنی الگ، جبرائیل مولا ہے، مومنین مولا ہے، اس کا معنی الگ ہوگا۔ اللہ مولا ہے، مددگار ہے، جبرائیل امین اور تمام مومنین اور فرشتے خدمت گزار ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی من کنت مولاہ فعلی مولا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے مولا کا، کہ میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا والی ہوں، علی بھی اس کا والی ہے، علی بھی اس کا ولی ہے، علی بھی اس کا دوست ہے، یہ معنی مراد لیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے، مشورے دیا کرتے تھے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو من کنت مولاہ فعلی مولا سے جو خلافت کے معنی جو لوگ لیتے ہیں وہ شیعہ لیتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں کسی بزرگ نے اس نظریے کو اہل سنت کا نظریہ قرار نہیں دیا، الٹا اس کے برخلاف فرمایا ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، شیعہ کا یہ موقف ہے۔ اور پھر دوسری بات، اب اس موقع پر ٹھیک ہے بھائی، ذوالحجہ کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری بات ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ہم مولا کائنات تو اسی لیے کہتے ہیں بھائی کہ مولا کائنات ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، مگر اس قول پر عید مقرر کر لینا۔ یہ عید کس نے مقرر کی؟ آپ سنیت سے ہٹا کر بتا دو تو کسی نے مقرر نہیں کی ہے۔ یہ عید جو منائی جاتی ہے یہ بھی اہل تشیع کے طرف سے ہے، شیعہ حضرات کی طرف سے یہ عید مقرر کی گئی ہے۔ آج جو سنی حضرات عید مقرر کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سال سے آپ سنی تھے، اسی سال کیوں عید یاد آ گئی؟ پچھلے سال سے کیوں عید یاد آ گئی؟ یہ جھانسا ہے، یہ فریب ہے۔ نام مولا کائنات کا ہے لیکن حقیقت میں اگر اس میں دیکھا جائے تو 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی پیش آئی ہے۔ مولا کائنات کا یوم غدیر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور اہل سنت و جماعت کے نظریے سے اگر دیکھا جائے اور اگر انصاف کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو 18 ذی الحجہ عید کا دن نہیں، عبرت کا دن ہے، کہ اس دن، اس تاریخ میں پوری امت مسلمہ ایک عظیم سربراہ، ایک عظیم رہنما، داماد مصطفیٰ، ذو النورین، جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہو گئی۔ آپ کی عظیم شہادت کا واقعہ اس دن پیش آیا ہے، اور وجہ کیا بنی تھی؟ مسلمانوں کی جہالت، حد درجے بھولا بلکہ ہولا پن جو ہے اس میں وجہ بنی تھی کہ سامنے والے نے عقل کے مطابق کوئی بات کہہ دی، فوری اس کو تسلیم کر لیا اور اس کے جھانسے میں آ گئے اور پھنس گئے، اور بالآخر جا کر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے احسانات احادیث، کتب احادیث میں موجود ہیں، اور جن کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، اس خلیفہ رسول کے خلاف لوگوں نے تلواریں اٹھا لی تھیں۔ آپ اس واقعے کو یاد کر کے عبرت حاصل کریں گے اور افسوس کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا کہیں ہم ایسے باغیوں میں نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس طرح بے دین نہ ہو جائیں اور اس طرح دشمنوں کی سازشوں کا حصہ کہیں ہم نہ بن جائیں۔ یہ دعا کریں گے یا عید مناتے بیٹھیں گے؟ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 18 ذی الحجہ کو مولا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین کو دروازے پر مقرر کیا تھا حفاظت کے لیے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت علی نے سنا عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، تو آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا رسید کیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھونسا مارا۔ کتنے جلال میں تھے مولا کائنات! اگر محبت علی ہے
تو پھر اس شہادت عثمان کو مناؤ، یاد عثمان کو مناؤ، اور اس تاریخ کو یاد کرو اور سوچو کہ کہیں ہم دشمنوں کے جھانسے میں تو نہیں آ رہے، یہودیوں کے سرغنے کا شکار تو ہم نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مولا کائنات 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان غنی پر خوش نہیں تھے، افسردہ تھے، حتیٰ کہ غنیت الطالبین میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھا ہے کہ اس شہادت کے بعد مولا کائنات اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے، لوگوں نے زبردستی دروازہ کھلوا کر آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیے۔ اللہ اکبر، اتنے افسردہ ہوئے تھے مولا کائنات۔ تو بہرکہ محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث ہم مانتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، اور دل سے تسلیم کرتے ہیں مولا کائنات ہمارے آقا و مولا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم غلام ہیں، لیکن جانشینی کے اعتبار سے دلائل کچھ اور ہیں، براہین کچھ اور ہیں، جس پر صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔